بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے درخواست کی گئی تھی کہ ایسے عنوان کا انتخاب کیجئے کہ شروع سیدہ سے ہو اور مکمل لخت جگر سیدہ پر ہو۔ تو میری نگاہ میں ایک حقیر اور فقیر کی نگاہ میں کوئی ایسا سورہ مل نہیں رہا تھا کہ شروع فاطمہ سے ہو، مکمل فرزند فاطمہ پر ہو۔ تو اس سورے کے علاوہ کوئی اور سورہ نہیں مل رہا تھا، تو میں نے چاہا کہ اس سورے کو سرنامہ کلام میں رکھیں، مگر ایک آیت کے اعتبار سے۔ اس سورے میں 5 آیتیں ہیں، یعنی سورہ بھی پنجتنی ہے، اور ہم تو پنجتنی ہی سننا پسند کرتے ہیں، بھلا ہم کہاں پنجتن سے کم پہ کبھی اور راضی ہوئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو پنجتن کے اعتبار سے 5 آیتوں کا عنوان آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ انا انزلنا۔ اس آیت پر جانے سے پہلے اس سورے کے فضائل میں ارشاد فرماتے ہیں امام معصوم امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ سورہ 2 اعتبار سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے، نظامت کی ذمہ داری تھی اور ہے ماشاءاللہ رہے گی ہمارے اقبال بھائی کی طرف۔ تو اب یہ جو ذمہ داری نظامت ہے یہ قیامت سے کم نہیں ہے۔ جیسے بالکل منادی ندا دیتا ہے کہ اب کون سے نبی آئیں گے، ایسے ہی یہ پکار رہے تھے اب کون سے ذاکر امام آئیں گے۔ تو جو ذاکروں کو ذکر کے لیے پکار رہے ہوں ان کی پکار کہاں تک پہنچے گی۔ تو مسئلہ آپ کے الفاظ کو لیتے ہوئے درود کے حوالے سے کہ درود وہ عظیم عبادت ہے کہ جو آہستہ پڑھیں تب بھی عبادت ہے، زور سے پڑھیں تب بھی عبادت ہے۔ البتہ خطیبوں کا، ذاکرین کا مسئلہ رہتا ہے کہ وہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ درود پڑھیں تو بآواز بلند پڑھیں، حالانکہ بآواز آہستہ بھی درود پڑھا جا سکتا ہے۔ درود تو دل میں بھی درود ہے، اور درود تو زبان پر بلند آواز سے بھی درود ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں درود کو سورہ انا انزلنا کے فضائل سے ملاؤں، ایک جملہ اور سن لیجئے۔ 2 فرشتے خدا نے بنائے ہیں، ایک دائیں طرف ہیں ایک بائیں طرف ہیں۔ دائیں طرف والے کا کام ہے نیکیاں لکھنا۔ جب کوئی انسان نیکی نہ کر رہا ہو تو دائیں طرف والا آرام کر رہا ہوتا ہے۔ بائیں طرف والے کا کام ہے برائیاں لکھنا۔ خدا کا احسان، جب کوئی مومن برائی نہ کر رہا ہو تو بائیں والا فرشتہ آرام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ دونوں فرشتے اپنے اپنے کام کے لحاظ سے کام کرتے ہیں۔ یہ نیکیاں لکھتا ہے کب؟ جب کوئی نیکیاں کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نیکیاں کر رہا ہو تو یہ لکھے گا، وہ آرام کر رہا ہوگا، اور جب کوئی برائی کرے گا تو یہ لکھ رہا ہوگا، یہ آرام کر رہا ہوگا۔ اگر دونوں کو بزی کرنا چاہتے ہیں، دونوں مصروف ہو جائیں گے کب؟ جب کہ درود پڑھا جائے گا، یہ نیکیاں لکھے گا، وہ گناہ مٹائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو سورہ انا انزلنا کے اعتبار سے امام علیہ السلام کے 2 جملے سنیے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان سورہ انا انزلنا کو بآواز بلند پڑھے، کانا کالشاہر سیفہ فی سبیل اللہ، تو وہ اس کی طرح ہے جو تلوار نیام سے نکالے ہوئے راہ خدا میں جہاد کر رہا۔ کیا سمجھے ہم اور آپ اس بات سے؟ کیا سورہ انا انزلنا پڑھنا اتنا اہم کام ہے کہ اگر کوئی زور سے پڑھے تو ایسے جیسے تلوار نکال کر راہ خدا میں جہاد کر رہا ہو؟ کچھ تو ہے اس سورے میں کہ یہ سورہ جب پڑھا جاتا ہے تو جہاد سے کم نہیں ہے زور سے پڑھنا۔ ویسے تو پہچان مومن کی یہی ہے کہ پڑھتا ہے تو زور سے پڑھتا ہے، زور سے پڑھے تو جہاد کر رہا ہے، اور اگر کبھی آہستہ پڑھے اللہ اکبر تو امام فرماتے ہیں کل متشہد دمہ فی سبیل اللہ، تو ایسے جیسے اس نے اپنے خون کو راہ خدا میں بہا دیا ہو۔ میں یوں سمجھا اس بات سے مولا کی
کہ اگر کوئی سورہ انا انزلنا زور سے پڑھے تو غازی کہلاتا ہے، آہستہ پڑھے تو شہید کہلاتا ہے۔ اور یہ پہچان صرف مومن کی ہے کہ یا غازی بنتا ہے یا شہید بنتا ہے، جو میدان میں ہی نہ رکے تو نہ غازی بنے گا نہ شہید بنے گا۔ غازی بن نہیں سکتے تھے تو شہید تو ہو سکتے تھے۔ سورہ مبارکہ انا انزلنا کے حوالے سے ایک روایت آپ کی خدمت میں نے پیش کر دی، اور یہ سورہ اپنی نمازوں میں خاص طور سے رکعت اول میں الحمد کے بعد اسے پڑھا جانا چاہیے۔ رکعت اول میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتا ہے تو منادی، نظامت کرنے والا منادی پکار کے کہتا ہے، اے عبد خدا نئے سرے سے زندگی کی ابتدا کرو، سارے گناہ بخش دیے گئے۔ اللہ، کتنا حسین انداز ہے سورہ قدر کا، اس کی قدر تو کیجئے۔ اب آئیے اس کی تلاوت کے 7 اوقات میں سے 2 اوقات آج بیان کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ 2 دنوں میں بات کو مکمل کریں گے۔ اس کا پہلا وقت تلاوت کا کہ انسان اس کی تلاوت کرے کب؟ فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد اور نماز فجر کے پڑھنے سے پہلے اس کی تلاوت کرے، فجر کے اذان کے بعد اور فجر کی نماز شروع کرنے سے پہلے، تو خدا بند عالم اس کے نام اعمال میں حسنات اتنے لکھتا ہے کہ شمار نہیں ہو سکتے۔ اور اگر اس سورے کی تلاوت کرے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، تو صبح سے لے کر اور شام تک خدا کی امان میں رہتا ہے، اور فی امان اللہ میں وہی رہے گا جسے امان علی ابن ابی طالب سے ملی ہو۔ خدا کی امان کو امان علی کہتے ہیں، اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ خود مولا کے الفاظ ہیں، جہاں ارشاد فرمایا تھا ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل فی حسنی آمنا من عذاب۔ تو اب یہ سورے کی تلاوت کے 2 اوقات بھی سامنے آ گئے، فضیلت کی روایت 2 پڑھ چکا۔ اب آئیے لفظ قدر پر، اور ہمارے عنوان میں ایک آیت صرف، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ابتدا اس سورے کی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، کس میں؟ لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ قدر میں نازل کیا ہے، پورا قرآن نازل کیا ہے، ایک آیت نازل کی ہے، ایک سورہ نازل کیا ہے، ایک پارہ نازل کیا ہے، اس لیے کہ نزول مختلف ہیں۔ امت پر 23 برس میں ہے، مصطفیٰ پر 1 رات میں ہے۔ امت کے 23 برس نبی کی 1 رات کے برابر نہیں ہو سکتے، تو کہاں ذات کے برابر ہوں گے؟ یا علی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ حسن اتفاق ہے کہ اس سورے میں 3 مرتبہ ہی استعمال ہوا لفظ لیلۃ القدر، اور اگر پورے قرآن میں تلاش کریں تو آپ کو ان 3 مقامات کے علاوہ آپ کو لفظ ملے گا، لفظ لیلہ 2 مقامات پہ، اور لفظ القدر کو تلاش کریں 2 مقامات پہ اور ملے گا، اور جب لفظ وما ادراکا پہ جائے گی تو 13 مقامات پہ ملے گا۔ خدا نے 13 مقامات پر ایک سوال رکھا ہے، وما ادراکا مل قارعہ، وما ادراکا مل حاقہ، وما ادراکا ما ہی، وما ادراکا
ما علیون وما ادراکا سجیین. آپ الفاظ پہ غور کرتے چلے جائیں، آپ کو آیتیں قرآن سے ملتی چلی جائیں گی. تو لفظ وما ادراکا اصل کیا ہے؟ اصل ہے درا، دال رے یہ. اس میں جب الف شروع میں استعمال کیا تو باب سے افعال میں چلا گیا. ادرا. اور کاف سے مراد کون ہے؟ یہاں مخاطب معین نہیں ہے. ظاہراً تو سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سوچئے کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں؟ کیا خدا پیغمبر سے کہے گا کہ تمہیں کیا معلوم؟ اور جب پیغمبر کو نہیں معلوم تو پھر کس کو معلوم ہے؟ یہ لفظ نامعلوم اچھا نہیں لگتا، یہ تو بس خفیہ زبان پہ اچھا لگتا ہے. اور خفیہ کام ہمیشہ رات میں ہوتے ہیں، چاہے کسی شہر میں ہوں یا کسی گھر میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو وما ادراکا ما لیلۃ القدر. اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم روایات پر آئیں اور آج کی حد تک تمہید پر بات مکمل کر لیں، اس کے پس منظر میں ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ حالت خواب میں اپنے منبر کو مشاہدہ کیا، اور اپنے منبر پر اللہ کے رسول نے کچھ ایسے افراد کو آ کے بیٹھتے ہوئے دیکھا جیسے افراد نہ ہوں بلکہ شکل بندر میں ہوں. اس سورے کے پس منظر میں یہ واقعات صاحبان تفسیر نے لکھا ہے. منبر پر بندر کا چڑھنا. اللہ کے رسول کو یہ دیکھ کر بڑا رنج ہوا. حالت خواب پیغمبر کی الگ موضوع ہو جائے گا، خالی ایک جملہ کافی ہے. خواب تو اسے آتے ہیں جس کی آنکھیں بند ہوتی ہوں. یہ کون سا خواب ہے جو پیغمبر کو آیا ہے؟ وہ حقیقت دکھائی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ منبر ہونا اور ہے، خطیب ہونا اور ہے. ورنہ منبر رسول پر کہاں انسان اور کہاں بندر. آپ کو اتنا شدید رنج ہوا، اور اس رنج کے حوالے سے خدا نے سورہ انا انزلنا آپ کے تسکین قلب کے لیے نازل کیا کہ اگر 1000 مہینے ایسے گزریں گے کہ جس میں آپ کے منبر پر آنے والے شکل بشر میں نہ رہیں گے، شکل حیوان میں ہوں گے، تو پریشان نہ ہوئیے. ایک رات ان 1000 مہینوں سے افضل ہم آپ کو عطا کر رہے. تو کیا تعلق ہے 1000 مہینے بندروں کے ایک رات؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا تعلق؟ وما ادراکا ما لیلۃ القدر. اس کے پس منظر میں ایک جملہ اور لکھا علماء نے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں لوگ آتے تھے اور آپ سناتے تھے بنی اسرائیل کے واقعات کو. فلاں زمانے میں ایک صاحب تھے، بڑا جہاد کرتے تھے، اور اتنے بڑے مجاہد تھے کہ 1000 مہینے تک راہ خدا میں جہاد کرتے رہے، تلوار ہاتھ میں پکڑے ہوئے، لباس جنگ پہنے ہوئے. تو جو کم عمر کے لوگ تھے پیغمبر کے سامنے، وہ پریشان ہوتے تھے. یا رسول اللہ، ہم اتنی عمر پاتے ہی نہیں ہیں، تو 1000 سال تک یا 1000 مہینے تک جہاد کیسے ممکن ہے؟ تو خدا نے جہاد سے محبت کرنے والوں کے لیے بتایا کہ جہاد 1000 سال تک راہ خدا میں تلوار اٹھانا ان کے لیے تھا، ایک رات تمہارے لیے ہے. مگر پہچانو تو صحیح، یہ ایک رات کا نام لینا جہاد سے کم نہیں ہے. وما ادراکا ما لیلۃ القدر. اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے رات قدر والی.
اب آج کی حد تک ایک روایت آپ کی خدمت میں اور اس روایت کو پڑھنے سے پہلے پھر جملہ کہ بہرحال ہمارے پاس سب سے بہترین تفسیر قرآن ہے. قرآن سے اگر میں اپنی ہی تقریر میں اپنی کسی بات کی وضاحت کر دوں تو وہ زیادہ بہتر. جواب کیا ملا؟ کسی اور کی وضاحت اس کے دماغ کا مسئلہ ہے اور خود کہنے والے کی وضاحت اس کے اپنے الفاظ میں اس کا سب سے بڑا اختیار ہے. تو پروردگار نے جہاں جہاں سوال رکھے اور جواب بھی خود دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ امت پہ چھوڑ دیا. جب امت پہ جواب نہیں چھوڑا تو امت پہ اختیار کہاں چھوڑ دیا؟ وما ادراکا ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ آپ کہتے مٹھائی کی رات ہے. جب میٹھا مدینہ ہو سکتا ہے تو مٹھائی کی رات بھی ہو سکتی ہے. لیکن بیچارے شوگر والے کہاں جاتے؟ آپ کہہ سکتے تھے کہ سجاوٹ کی رات ہے. تو اگر بات سجاوٹ کی ہو تو کہ اگر لوڈ شیڈنگ کرے تو کراچی والے کہاں جاتے؟ اگر اس سے مراد ہو بازار میں شاپنگ کرنے کی رات شب قدر، جس کے پاس پیسے نہ ہو اس کے گھر والے کہاں جاتے؟ آپ غور کرتے چلیے پورے مسلمان معاشرے میں کون کون سے رسومات کو ترتیب دیا جاتا ہے. ہر ایک رسم کو لائیے رکھیے کہ اس سے مراد یہ رات ہے جب اگربتی جلائیں، اس سے مراد یہ رات ہے جب شمع جلائیں. کیا مراد اس سے؟ قرآن نے بولنے سے پہلے روک دیا کہ ابھی سورہ مکمل کا ہوا، ذرا سانس تو لو، ہم تو پہلے کہہ لیں پھر تم سمجھنا. وما ادراکا ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ رات کیا ہے. یہ رات خیر ہے. کس سے خیر ہے؟ من الف شہر، برابر نہیں الف شہر کے، الف شہر سے خیر ہے، یعنی بہتر ہے 1000 مہینوں سے. اللہ اکبر. شہر کہتے ہیں مہینے کو، الف کہتے ہیں 1000 کو. اچھا اگر آج کل آپ عراق جائیے تو آپ کو الف نہیں ملے گا، الف ملے گا. الف مانے 1000. گرامر کے لحاظ سے الف ہے، لغت کے اعتبار سے. وہاں کے استعمال میں کیا ہو گیا؟ الف. 2 الف 2000، 3 الف 3000. الف کا لفظ لغت میں نہیں ہے اس معنی میں، الف ہے. تو الف مانے 1000. میں جملہ استعمال کرتا ہوں، یہ الف جو 1000 کو کہا جاتا ہے تو گنتا کون ہے؟ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا میری مجلس میں ہزاروں لوگ تھے، گنا کس نے؟ تو کہا یہ مبالغہ آرائی میں استعمال ہوتا ہے. تو مبالغہ آرائی میں فگر بیان نہیں ہوتی، کثرت بیان ہوتی ہے. کبھی کبھی ہو سکتا کوئی اکیلا ہو اور 1000 سے. ہمیں تو اس بات کا اندازہ اس لیے ہے کہ اگر ضربت ایک ہو اور ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے تو ہم ضربتیں کہاں گنیں گے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کسی کی ضربت افضل ہو جائے، کسی کی حرکت اس کو ذلیل کر دے. تو ضربت میں حرکت میں کیا فرق ہے؟ لفظ ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر. روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی، تاکہ آپ حضرات اطمینان رکھیں کہ میرا عنوان صرف شب قدر نہیں ہے. اور شب قدر اس لیے ہے کہ اصل شب قدر رات نہیں ہے، ذات ہے. رات نہیں ہے، ذات ہے. چونکہ ذات حجاب کے اندر ہے اور احترام حجاب میں اسے ذات کے بجائے رات کہہ دیا گیا ہے. احترام ذات میں اسے
رات کہہ دیا گیا ذات کہنے کے بجائے. امام ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر میں لیلہ اللیلۃ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ